ناظرین، رحمت ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں اگر دادی کو کچھ ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈرامے کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، کیونکہ ابھی ابھی تو ڈرامہ اچھا لگنے لگا تھا کہ فائنلی باری اور پریشے کی شادی ہو جاتی ہے اور تمام ویورز ان دونوں کی رومانٹک مومنٹس کو دیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی انتظار ہے کہ اب جیسا کہ دادی رومیسا کی اصلیت جان چکی ہیں تو اگر ایسے میں دادی مر جاتی ہیں تو پھر کیا فائدہ بھائی رومیسا کی اصلیت جاننے کا۔ مزہ تو تب آئے کہ دادی نہ صرف زندہ رہیں بلکہ عالم صاحب کو بھی اس کی دوسری بیوی کی اصلیت بتائیں، جس کو وہ ساری زندگی اہمیت دیتے رہے اور اپنی سمجھدار سلجھی ہوئی بیوی زبیدہ بیگم کو ساری زندگی اگنور کرتے رہے۔ اور یہ رومیسا بی بی جو ساری زندگی عالم صاحب سے یہ کہتی رہیں کہ زبیدہ میرے بیٹوں سے جلتی ہے، وہ میرے بیٹوں پر جادو کرواتی ہے، ذرا عالم صاحب کو بھی تو پتہ چلے کہ اصل میں جلتا کون ہے اور کون ہے جو اندر ہی اندر جڑیں کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ اب دادی پتہ نہیں زندہ رہتی ہیں یا ہمیں مزید تڑپایا جاتا ہے رومیسا کی اصلیت سامنے لانے کے لیے، کیونکہ لاسٹ ایپیسوڈ میں دادی نے پریشے کے سامنے یہ ڈائلاگ بھی تو بولا تھا کہ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں تمہاری خوشیاں دیکھ لوں، اور پریشے دادی کی یہ بات سن کے تڑپ اٹھی تھی، جبکہ دادی نے پریشے کو سمجھایا تھا کہ موت تو برحق ہے اور سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ اس ڈائلاگ کی وجہ سے مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے ناظرین کہ دادی کو شاید آنے والی ایپیسوڈ میں مار دیا جائے گا۔ بہرحال رومیسا کی اصلیت کسی نہ کسی طرح سے تو بالآخر عالم صاحب کے سامنے آئے گی، بلکہ جس دن عالم صاحب کو یہ پتہ چلے گا کہ رومیسا نے ان کی ماں کو مارنے کی کوشش کی، اس دن تو عالم صاحب کو رومیسا سے شدید نفرت ہو جائے گی، کیونکہ عالم صاحب بھلے ہی رومیسا کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے بیٹوں پہ بہت اتراتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہیں سب سے زیادہ محبت صرف اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف بات کریں گے انایا کی، جس کی امیدیں ابھی تک قائم دائم ہیں جب سے اس کی دوست نے بتایا ہے کہ میرے ایک کزن نے بھی بالکل باری کی طرح سب گھر والوں سے لڑ جھگڑ کے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تھی، لیکن ان لوگوں کی 6 مہینے بھی نبھ نہیں سکی تھی کیونکہ وہ لڑکی غریب گھرانے سے آئی تھی اور میرے امیر کزن کے گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر پائی، اور پھر اس کے بعد میرے کزن کو اسی لڑکی سے شادی کرنا پڑی جسے ہمیشہ سے اس کے گھر والے اس کے لیے پسند کرتے تھے۔ تو بس یہاں پر انایا کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کہانی دہرائی جائے گی، پریشے بھی باری کے ہائی فائی سٹیٹس میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی، اور بالآخر باری کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ محبت میں اندھے ہو کے اس نے کس جاہل گوار لڑکی سے شادی کر لی، اور پھر باری بالآخر انایا سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا، کیونکہ انایا کے اندر یہی غلط فہمیاں ہیں کہ وہ پریشے سے ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ پتہ نہیں باری کو اس پریشے میں نظر کیا آیا ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، انایا اب ایک دفعہ پھر وہی پرانا کھیل کھیلنے والی ہے، باری اور شایان صاحب کے سامنے خود کو اچھا بنا کے پیش کرے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ پریشے کو بھی سب کی نظروں میں گرانے کی کوششیں جاری رکھے گی۔ پہلے انایا نے سب کے سامنے خود کو اچھا بنانے کے لیے منال اور راہیل کی شادی کروا کے ان دونوں کا فائدہ کیا، پھر انایا نے خود کو سب کے سامنے اچھا ثابت کرنے کے لیے باری اور پریشے کی شادی کی رضامندی دیتے ہوئے ان کی شادی میں شرکت کا فیصلہ کیا، اور اب انایا جو باری اور پریشے کی شادی پہ جل بھن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا کہ راہیل منال کو چھوڑ دے، لیکن اب انایا کوشش کرے گی کہ ایک دفعہ پھر منال کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکے، اسی لیے منال اور راہیل کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کرے گی۔ وہی سب کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے اب انایا کا یہ ڈرامہ چلے یا نہ چلے، کم سے کم منال کو تو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ منال اندر ہی اندر بہت خوف زدہ ہے۔ سب کا رویہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ شاید بہت جلد اس کا رشتہ راہیل سے ختم ہونے والا ہے۔ اور جناب، اس ڈرامے میں مجھے جس کی کہانی سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہ علیزے اور زہیب ہیں۔
اب زہیب جب علیزے سے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا فزیو تھراپسٹ کو تمہارے گھر بھیج دوں تاکہ ٹریٹمنٹ میں بریک نہ آئے، تو علیزے زہیب سے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی فزیو تھراپسٹ کو دیکھ کر میری امی کو کچھ امیدیں لگ جائیں اور بعد میں ان کی امیدیں پوری نہ ہو سکیں۔ علیزے اپنی ماں کو افسردہ نہیں دیکھنا چاہتی کیونکہ اسے ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں میں سچ میں ٹھیک ہو بھی پاؤں گی یا نہیں، لیکن جناب زہیب کا یقین دیکھ کر مجھے بھی یقین ہو رہا ہے کہ جلد ہی علیزے اپنے قدموں پر چلنے لگے گی۔ شادی سے فارغ ہونے کے بعد علیزے جب گھر جائے گی تو گھر کا ماحول یکسر مختلف ہو چکا ہوگا، کیونکہ اب صرف زہیب ہی نہیں بلکہ زہیب کی ماں کو بھی پورا یقین ہے کہ علیزے بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ زہیب کی ماں تو دل سے دعا کریں گی کہ علیزے اپنے قدموں پر چلنے لگے، کیونکہ اب انہیں یقین ہو چکا ہے کہ علیزے جیسی بہو تو چراغ لے کر ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی۔ علیزے اپنی ساس کا یہ بدلا ہوا محبت والا رویہ دیکھ کر خوش بھی ہوگی اور حیران بھی، لیکن علیزے یہ سب تو تمہاری اپنی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ بہرحال یہ بھی شکر ہے کہ علیزے کی ساس کو کم سے کم ریئلائز تو ہوا کسی کی باتیں سن کے، ورنہ ہمارے معاشرے میں تو بیشتر ساسیں ایسی ہیں جنہیں کبھی اپنی بہوؤں کی اچھائی نظر ہی نہیں آتی۔ اور ناظرین، وہ سین کیا سین ہوگا جس دن علیزے خود اپنے قدموں پر چلنے لگے گی۔ زہیب اور اس کی ماں کی آنکھوں سے یقیناً خوشی کے آنسو چھلک پڑیں گے، اور علیزے کو بھی یہی لگے گا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ خواب میں ہی خود کو چلتے دیکھا ہے۔ اور پھر جب زہیب علیزے کو لے کر زبیدہ بیگم کے گھر جائے گا، پریشے اور زوبی بھی اور ساتھ دادی اماں بھی علیزے کو اپنے قدموں پر کھڑے دیکھیں گی، تو بھائی اس سین کا تو بے چینی سے انتظار ہے کہ ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف رمیسہ بیگم علیزے کو چلتا ہوا دیکھ کر نہ صرف حیران پریشان ہو جائیں گی بلکہ ان کی حسد کی آگ بھی مزید بھڑک اٹھے گی، اور انہیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ سب زبیدہ کا جادو ہے، خاص طور پر یہ دیکھ کر کہ علیزے کی ساس بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ رمیسہ یہی سوچتی رہ جاتی ہے کہ یہ جادو کا ہی نتیجہ ہے، حالانکہ رمیسہ بھی اگر خود کو ٹھیک کر لے تو اسے سمجھ آ جائے کہ محبت سے بڑھ کر کوئی جادو نہیں ہوتا۔ اور جناب عالم صاحب کو بھی اب آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا ہے کہ بیٹوں کی خواہش اور محبت میں اس نے اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ کتنی ناانصافیاں کی ہیں۔ باپ ہوتے ہوئے بھی بیٹیوں کی کفالت نہ کرنا، رمیسہ کے بھڑکانے پر اپنی بیوی اور بیٹیوں پہ بلا وجہ کی پابندیاں عائد کرنا، یعنی نہ خود ان کو پیسے دینا اور نہ ہی انہیں خود پیسے کمانے کی اجازت دینا۔ اس آدمی نے اپنی دوسری بیوی کے کہنے میں آ کے کس طرح زبیدہ بیگم اور اس کی بیٹیوں کا جینا مشکل کر رکھا تھا، لیکن اس گھٹن زدہ ماحول کے باوجود ان بچیوں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ انہی بیٹیوں کی کامیابی پر آج عالم صاحب بھی فخر محسوس کر رہے ہیں، جبکہ کاشف کی وجہ سے عالم صاحب کو بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ کاشف اپنے دوستوں کے ساتھ جوئے کے اڈے پہ لگتا ہے کہ پکڑا جائے گا، جس کے بعد تھانے سے کال آئے گی اور عالم صاحب کو پتہ چلے گا کہ اس کا بیٹا نہ پڑھ رہا تھا نہ ہی کوئی کاروبار کر رہا تھا، بلکہ عالم صاحب کا محنت سے کمایا ہوا روپیہ پیسہ کس طرح جوئے پر اڑا رہا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کاشف کی بہت سی حرکتیں مشکوک ہیں۔ تب جا کے عالم صاحب کو یاد آئے گا کہ پریشے نے تو مجھے بہت شروع میں کہہ دیا تھا کہ کاشف پر نظر رکھیں، لیکن یہ رمیسہ بیگم تھیں جس نے تب بھی یہی کہا تھا کہ پریشے میرے بیٹے سے حسد کرتی ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ رمیسہ کی ساری حقیقت سامنے آ جانے کے بعد عالم صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور کب وہ زبیدہ سے اپنی ناانصافیوں پر معافی مانگتے ہیں۔ لیکن ناظرین کیا لگتا ہے، ایک عورت کی ساری جوانی اس آدمی نے ضائع کر دی، کیا اس عورت کو ایسے شوہر کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔